सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान नई दिल्ली से दौरा मुकम्मल बाद आएंगे और जैसे अभी शहजाद साहब भी बात कर रहे थे, तो क्या इस बारे में तफसीलात हैं, पाकिस्तान क्या फोर्स ही कर रहा है, यही हमें बताएंगी समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमैरा खान। जी बिल्कुल, बहुत अहम मेहमान की पाकिस्तान में आमद है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर अब से कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल है ये दौरा। वो सीधे बराह रास्त नई दिल्ली से इस्लामाबाद लैंड करेंगे खुसूसी तैयारे में, और आते ही उनकी बहुत अहम आला सतह लेवल की मुलाकातें पाकिस्तानी हुकाम से मुतवक्के हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों की उनसे मुलाकात होगी। उनकी जानिब से कोशिश की जाएगी पाकिस्तान डी एस्केलेशन की तरफ जाए। भारतीय जारहियत का जवाब न देने में उनके हिसाब से एक बेहतरी होगी, मगर यहाँ से दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग जो मैंने अभी अटेंड की उसके बाद भी ये वाज़े हो चुका है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस कल DGISPR की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने वज़ीर खारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ की, पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक भारतीय जारहियत का जवाब देने की तैयारी मुकम्मल है और उससे पीछे हटने को पाकिस्तान तैयार नहीं नजर आता। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इंतहाई बसद एहतराम ये बात कन्वे की जाएगी कि हमने अभी तक सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है, राइट टू रिस्पॉन्ड हमारा हक है, और वो अभी हम उसके लिए अपनी कौम को भी बता चुके हैं और उसके लिए तमाम दुनिया जो है वो इंतजार करे। पाकिस्तान अपनी पसंद की वक्त और मकाम पर भारतीय जारहियत का जवाब जरूर देगा। बहुत शुक्रिया सुमैरा, इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। वापस गुफ्तगू की तरफ आएंगे। ज़ैगम साहब, जो शहजाद साहब पॉइंट उठा रहे थे, हम बार बार भारत के मकसद की बात कर रहे हैं। भारत ने जारहियत की है, पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहा है। किसके कितने मकासद पूरे हो रहे हैं, अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। दुनिया डी एस्केलेशन चाह रही है कि आप पीछे हटें। सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर यहीं पर चीज़ों को छोड़कर पीछे हट जाया जाए, क्या गारंटी बनेगी कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होंगे? भारत 2019 में जैसे सब कुछ हॉल्ट हुआ, दोबारा हम उस सिचुएशन पे नहीं आएंगे। और दूसरी अहम बात यह भी कि भारत जानते बूझते या मोदी जानते बूझते क्या खुद को आइसोलेशन में डाल रहा है, जब दुनिया उसकी कोई बात नहीं सुन रही, जब शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि अमेरिका भी पीछे हट रहा है, उसके फॉल्स क्लेम्स को बाय नहीं किया जा रहा है। भारत की पोजीशन राइट नाउ को आप किस जगह पर देखते हैं? देखिए आयशा, ऐसे मौके पर मैं कोशिश करता हूं कि जो बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं और जो दूसरी साइड के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनने की कोशिश करूं कि वो क्या कहते हैं, और वो बहुत अहम होता है। कल भारत के एक चैनल ने, अमेरिका के एक टॉप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉन मीयरशाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते हैं और बहुत सी चीज़ें उन्होंने नई भी की हैं। मिसाल के तौर पर ऑफेंसिव रियलिज्म एक चीज़ है, वो उन्होंने सिखाई है। अब वो क्या कह रहे थे भारतीय चैनल को? वो कह रहे थे, देखो भारत के पास कोई चांस नहीं है कि किसी लिमिटेड वार में वो पाकिस्तान को हरा सके। लिमिटेड वार में आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, आपका बराबर है वो। बहुत लंबी जंग में आपका कोई चांस बनता है, लेकिन बहुत लंबी जंग ना आप लड़ सकते हो, ना दुनिया आपको लड़ने देगी, ना न्यूक्लियर पावर्स के पास इस बात की कैपेसिटी होती है कि बहुत लंबी जंगें लड़ सकें। और उसने कहा, जॉन मीयरशाइमर ने, उसने कहा कि तुम्हारे पास एक ही चांस है कि ये जो मसला है कश्मीर का, इसको हल करो। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, यू विल गो नोवेयर, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब अगली बात, अभी थोड़ी देर पहले करण थापर, बहुत टॉप आपको पता है भारत के सहाफ़ी हैं, वो अपने चैनल पे इंटरव्यू कर रहे थे प्रवीण सवाहिनी का। अगेन भारत के टॉप जो हैं वो डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत मजे की बातें की। उन्होंने कहा कि भारत ने 2019 में जब फजाइया को यूज किया तो अपनी कमजोरियां पाकिस्तान को दिखा दी, और फिर पाकिस्तान ने उस पर बिल्ड किया और बेतहाशा अपनी सलाहियत बिल्ड की। उन्होंने AI तक को इंटीग्रेट कर लिया अपनी फजाइया में कटिंग एज 21st की कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने बिल्ड कर दी 2019 के बाद, क्योंकि भारत ने अपने कार्ड सामने रख दिए, अपनी कमजोरियां दिखा दी। और वो कह रहे थे भारत दोबारा वही काम कर रहा है। भारत ने एक बार फिर अपनी फजाइया की जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, और वो कहता है मैं तो नहीं बताऊंगा यहां पे, लेकिन बेतहाशा अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर दी हैं, और अब फजाइया फिर उस पर रिबिल्ड करेगी। तुमने सत्यानाश कर दिया फजाइया को इस्तेमाल करके, और तुमने गलत किया है कि फजाइया को, तुमने आर्म्ड फोर्सेस को यूज किया है एक नॉन मिलिट्री टारगेट, बल्कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने के लिए।
کیونکہ فوج کو فوجی ٹارگٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، نان ملٹری ٹارگٹس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹارگٹ اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بڑی واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اب ان دونوں باتوں سے یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ بھارت اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکے۔ اس کے علاوہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ؟ اگر پاکستان کو ہرا نہیں سکتا، سبق سکھا نہیں کلامی کی معذرت، ویسے یہ فرمائیے گا 6 اور 7 مئی کی رات سے لے کے آج ہم جب 9 مئی کی شام بات کریں، اب تک حاصل کیا ہے بھارت نے؟ کچھ حاصل نہیں کیا، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اپنی جو اس نے صلاحیتیں، جس کی دھوم مچائی ہوئی تھی، جو دنیا میں ڈنکا بجا رہا تھا، جن جہازوں کا اس نے پورے عوام کو اپنے کو بتایا ہوا تھا کہ اب یہ جہاز آ جائے گا تو اب تو پاکستان کی خیر ہی نہیں ہے۔ آپ وہاں کی سوشل میڈیا دیکھتے، جب سے رافائل آئے ہیں تب سے رافائل کو وہ سر پہ اٹھا کے جس طرح گھوم رہے تھے اور بتا رہے تھے اب تو پاکستان کی بس خیر ہی نہیں ہے، ہم یہاں سے اڑیں گے اور جا کے جو ہے وہ گڈانی اور جیوانی اور بلوچستان کے آخر تک جا کے پہنچیں گے، ہم تو حشر نشر کر دیں گے پاکستان کا، اپنے ڈیفنس کیپیبلٹی کا بھی، اپنے ہارڈ ویئر کا بھی، اپنی تیاری کا بھی، اپنی صلاحیتوں کا بھی ایکسپوز کیا، اپنی اخلاقی جو ان کی کمزوریاں ہیں، جو دیوالیہ پن ہے، اخلاقی دیوالیہ پن، اس کو بھی ایکسپوز کیا عبادت گاہوں پہ حملے کر کے، اور کچھ آگے بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اس کو یہ اندازہ شاید ہو بھی چکا ہے۔ اور آپ دیکھیے اب شہزاد صاحب تو اتنے ذمہ دار اور اتنے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، وہ تو اس طرح سے شاید بہت سی باتیں کھل کے کہیں گے بھی نہیں۔ دیکھیں حساب تو برابر اس وقت بھی ہو رہا ہے، ذرا بھارت کے آپ کھول کر دیکھ لیں ان کے چینل، پوری پاکستانی اور بھارت سرحد پہ حساب برابر ہو رہا ہے۔ 30 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، غریب لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلین لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے بارڈر کے اوپر بھارتی فوجی کتنے جا چکے ہیں، ان کے کتنوں کی آتما پرواز کر چکی ہے، کتنا دباؤ ہے، 25 ایئرپورٹ بند ہیں، پورے بھارت خود جس چیز سے گزر رہا ہے، میرے خیال ہے وہ بھی ایک کافی سبق ہے۔ اور اگرچہ میں پھر یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو خلف اپنا دفاع کیا، اس دفاع میں ہمارا ریٹیلیشن کا اتنا بڑا ایلیمنٹ تھا، ریٹیلیٹ تو ہم نے اس میں ہی کر دیا تھا۔ اب تو ہماری چوائس ہے کہ ہم ون اپ کرنا چاہتے ہیں، مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 51 کے تحت، یا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا حساب تو برابر ہو گیا، بیٹھ کے بات کرو۔ جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی تب بھی ہماری برتری ہے، تب بھی ہم برابر کر چکے ہیں، اور اگر کریں حساب تو بھی زیغم صاحب سامنے والا بات ہی نہیں کرنے کو، مطلب بات یہاں پہ آتی، پھر سوال یوں ہوتا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کس کی شرائط پر ہوگی؟ دیکھیے جب ڈی ایسکیلیشن ہوگی یا جب بات ہوگی، وہ خود ہمارے پاس بیٹھے یا نہ بیٹھے، کوئی لوگ بات جو کر رہے ہیں وہ ہماری بات بھی وہاں پہنچا رہے ہیں نا، ان کی بات بھی یہاں پہنچا رہے ہیں نا، تو ڈی ایسکیلیشن تو اسی وقت ہوگی نا کہ ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ ہی صحیح کچھ باتیں طے ہوں گی تو ڈی ایسکیلیشن ہوگی نا، ورنہ تو کیا اس معاملے کا چلنا خود بھارت کو وارے کھاتا ہے؟ کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے ایئرپورٹ بند رہیں، اس کی پوری اکانومی جو ہے اتنے دباؤ میں رہے، اس کے بارڈر پہ یہ حالات رہیں، اور خاص طور پہ ایل او سی پہ جس کے پیچھے جو پورا علاقہ ہے وہ اس کی جان کا دشمن ہے؟ آپ کہاں ایسی جنگ لڑ سکتے ہیں جہاں لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہوں؟ یہ تو خود ان کے ڈیفنس اینالسٹ بھی کہہ چکے ہیں، جہاں اتنی بڑی پاپولیشن پوری کی پوری آپ کی جان کی دشمن ہے، آپ نے ان کی زندگی حرام کی ہے، وہاں قتل عام کیے ہیں، اتنی ابیوزز کی ہیں، وہاں فرنٹ پہ آپ کیا لڑ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، ابھی بھی وہاں پہ جو ان کا حشر ہو رہا ہے، یہ حشر آگے ہوتا رہے گا، وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے وی آر ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن، تو ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اپنی فوجوں پر، دے نو اٹ بیٹر، جو کچھ وہ کر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے پاک فضائیہ کے کسی بندے نے آپ کو یہ نہیں بتایا، یہ انڈیا کا ڈیفنس اینالسٹ بتا رہا ہے آپ کو کہ فضائیہ کیا کچھ کر چکی ہے، اب تو دنیا بتا رہی ہے۔ زیغم صاحب خیر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے۔ دنیا بتا رہی ہے، اور یہ جو کامبیٹ ہوا ہے دونوں کے درمیان، ایئر وار ہوئی ہے، اس کے تو انالیسز ہو رہے ہیں فار فیوچر ریفرنسز کے لیے۔ حماد صاحب پاکستان کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، بے شک ہم نے ابھی تک صرف اپنا دفاع کیا ہے، اپنا رائٹ ٹو ڈیفنس استعمال نہیں کیا ہے، مگر سوال ایک زاویہ اس وقت سب سے بڑا اور جو اہم بن رہا ہے وہ امپورٹنس آف ڈپلومیسی بن رہی ہے، جس نے کہیں نہ کہیں اس معاملے کو اگر حل کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ یہی راستہ یا رخ بنے گا۔ تیزی سے ہمارے دوست ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں، پاکستان آتے ہیں، بھارت جاتے ہیں، بھارت سے آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، پھر ٹیلی فونک کانورسیشنز امریکہ، برطانیہ، رشیا، یو این ہر طرف سے ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو بیانات اب تک آئے ہیں بہت محتاط رویہ دکھتا ہے، بے شک بھارت اپنے آپ کو بہت بڑا الائے سمجھتا رہا، اور اب تک جس طرح پوسچرنگ کر رہا تھا ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی، امریکہ نے محتاط رویہ لیتے ہوئے اس کشیدگی کا حصہ نہیں، بس ٹھیک ہے جس حد تک ڈپلومیسی ہے
وہ کیوں ایک سٹیپ بیک ہے اس وقت؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں وہ کردار ادا کر رہا؟ حالانکہ تاریخ ہے امریکہ اگر کردار ادا کرنا چاہیے، کام لینا چاہے کہیں بھی، تو کیوں نہیں؟ امریکہ اور ہندوستان اتحادی ہیں، اس بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور امریکہ اس کے ساتھ تعاون اور دفاعی تعاون اور معاہدے کر چکے ہیں، اور وہ اس خطے میں امریکہ ایک رول دیکھتا ہے ہندوستان کا ویزاوی چائنا، یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں۔ اچھا، اس وقت ان کا رویہ جو ہے وہ بار بار ٹرمپ صاحب بھی کہتے ہیں میں دونوں لیڈرز کو جانتا ہوں، اور وہ دونوں ملک جو ہیں وہ تو پہلے کہتے رہے کہ وہ لڑتے بہت ہیں جی، اب خود ہی کر لیں گے کچھ۔ اب ذرا سا وہ ایک سٹیپ آگے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم براہ راست تو نہیں، یعنی وانس نے تو یہ کہا نا کہ none of our business، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے سعودی عرب کو اس میں شامل بھی کروایا ہے کہ آپ اس پہ ہمارے بہاف پہ کہہ لیجئے یا اپنے طور پر، کیونکہ آپ کی لیوریج ہے اس ملک کے ساتھ۔ ایک انڈرسٹینڈنگ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کیوں ایکٹیو ہوا اس معاملے میں، تو سعودی عرب کے تھرو نیگوسیشنز کی کوئی ابتدائی شکل جو ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لیوریج ہے اور پاکستان سے بات کی جا سکتی ہے، تو اس لیے وہ اس خطے کے جو لوگ ہیں خاص طور پہ گلف میں سعودی عرب اور UAE اور قطر، ان ملکوں کے تھرو پاکستان سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا نتائج نکلیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی، لیکن جو دوسری بات ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ ون اپ مین شپ ہوگی یا ریٹیلیشن ہوگی یا ڈیفنس ہوگا، یہ ساری گفتگو جو ہے بہرحال اس کے ہارٹ پہ موجود ہے۔ یعنی پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس وقت جواب دیں گے، کتنا جواب دیں گے، کس مقام پر جواب دیں گے۔ تو اس سے توقع یہی ہے، اور یہ جن صاحب کا ذکر ابھی دوست کر بھی رہے تھے، شائمر صاحب کا، شکاگو یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی جو ایسکلیشن کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی روٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ لیڈر کیسے چڑھی جائے گی، تو وہ بھی انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے، اس کی بہت بڑی پاسبلٹی